اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اللہم عظم بلائی وافرط بی سوء حالی وقصرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی۔ یہ جملات جو دعا کے شروع ہو رہے ہیں، ان اعترافات کے بعد کہ دعا کرنے والا شخص یہ اعتراف کر چکا کہ خداوند قدوس با عظمت خالق ہے، یعنی خداوند قدوس کی نعمات بھی اس کے عظمت کے مطابق ان گنت ہیں۔ جب اعتراف کر چکا کہ خدا کی نعمتیں بعض اس اعتبار سے ہیں کہ ان سے نعمتیں اور منفعتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بعض نعمتیں اس باب سے ہے کہ ان سے نقمتیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں، اور اس کے مقابلے میں جب بندہ اپنی اطاعت کو دیکھتا ہے تو کأنہ لا شیء پاتا ہے کہ اطاعت اس کی اتنی نہیں ہے کہ اس کے اوپر اتنی نعمتیں اور خداوند قدوس کے انعامات اور منتیں احسانات نازل ہو جائیں، تو اپنے اعمال کو دیکھتا ہے تو وہ لا شیء نظر آتے ہیں، لیکن پھر بھی تفضلات الہی کو دیکھتا ہے تو وہ ان گنت ہوتے ہیں، وہ نعمات ان گنت ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد ابھی سے جو شروع ہو رہا ہے دعا میں، شخص وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اعتراف کرتا ہے کہ خدایا میں بہت سے امراض میں گھرا ہوا ہوں، بہت سی مہلک بیماریاں مجھے شامل حال ہو چکی ہیں، اپنے تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، اپنے پاس کم عملی کی وہ جو شکایت ہے وہ خدا سے کرتا ہے۔ تو پہلی تقصیر اور پہلا مرض جو یہ شخص بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم عظم بلائی، اے خدا میری مصیبتیں عظیم ہیں، میری مصیبت سب سے بڑی ہے۔ اب اس لفظ سے شاید مراد یہ ہو کہ روایات میں بھی ہے کہ سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے لیے ہے، عبد کے لیے، وہ گناہ ہے۔ گناہ سب سے بڑی بلا اور مصیبت ہے۔ یہ اتنی تو خطرناک بیماری ہے کہ اگر انسان توبہ نہ کرے اور عمل صالح سے خدا کی طرف نہ پلٹے اور اس مرض کا علاج اور تدارک نہ کرے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے
تو پھر اس کو کوئی بھی معالج علاج نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی دوا اس کے لیے مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا دل ابھی مردہ ہو چکا ہے، اور مردہ دوبارہ سے زندہ نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس کا رابطہ خداوند قدوس سے ٹوٹ چکا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدبختی میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مناجات تائبین میں آیا ہے کہ امات قلبی عظیم و جنایتی، میرے گناہوں نے میرے دل کو مردہ کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ شاید ہی اس سے مراد، یعنی دوسری مراد جو عزم و بلائی سے ہے، شاید اس سے مراد یہ ہو کہ اے خدا، میں تیرے قرب سے دور ہو چکا ہوں۔ قرب الہی سے دوری بھی ایک بلا ہے، ایک مصیبت ہے، جس کی وجہ سے انسان ہلاک ہو سکتا ہے اور اس کا دل مردہ ہو جائے گا۔ دوری از قرب الہ، کیونکہ یہ قہری بات ہے کہ انسان جتنا قرب خداوندی سے دور ہوتا جائے گا، اتنا ہی شیطان کے قریب ہوتا چلا جائے گا، اور وہ جتنا شیطان کے قریب ہو جائے گا، اتنی ہی زیادہ مصیبتیں اور بلائیں اس پر نازل ہونے لگیں گی، وہ اتنا ہی ذلیل اور خوار ہوتا چلا جائے گا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرب خداوندی ایک سفر ہے، طولانی سفر ہے، جس سفر میں مقصود تک وصول شب بیداری کے علاوہ حاصل نہیں ہو سکے گا، یعنی وہی قرب خداوندی، مقصود قرب خداوندی ہے، اور اس تک انسان نہیں پہنچ پائے گا جب تک رات کی عبادت نہیں کرے گا، تہجد گزار نہ ہوگا۔ خصوصی طور پر یہ ایام جو ابھی شروع ہو چکے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان المبارک، یہ ایک لحاظ سے کانہو 3 قدم ہیں دسترخوان خداوند قدوس تک پہنچنے کے لیے، کہ رمضان المبارک دسترخوان خدا کے لیے مہینہ ہے، اور اس تک پہنچنے کے لیے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے اور عبادتیں انسان کے لیے لازم کی گئی ہیں، کہ یہ 3 مہینے سلوک کے مہینے ہیں، قرب الہی کی طرف جانے کے لیے مہینے، اور بڑی نعمتیں ہیں جو ہمیں حاصل ہیں اور شامل حال ہیں، ان سے انتفاع حاصل کرنا چاہیے، فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ شاید بلا سے، عزم و بلائی سے مراد جہل اور نادانی ہو، یہ تیسرا معنی ہے اس کا، جہل اور نادانی، کہ پہلے دعا کمیل کا جملہ بھی گزر چکا ہے کہ وَتَجَرَّأْتُ بِجَهْلِي، اے خدا میں جو جرأت کرتا ہوں تیری مخالفت پر، وہ اپنی جہل کی خاطر ہے، نادانی کی خاطر ہے۔ تو یہ جہالت بھی ایک مرض ہے، بلا ہے، مصیبت ہے، کہ ایک روایت میں ہے کہ شخص جاہل میت ہے، اگرچہ تم اسے
زندہ ہی حساب کیوں نہ کرو، لیکن در حقیقت وہ مردہ ہے، یعنی انسان زندہ میں ایک مردہ ہے جو جاہل ہے۔ یا اس کے علاوہ اور ایک روایت ہے کہ جاہل ایک پتھر کی مانند ہے جس سے پانی پیدا نہیں ہو سکتا، اور ایک شجر کے مانند ہے، پیڑ کے مانند ہے جس کی ٹہنیاں سبز نہیں ہو سکتی، یا ایک ایسی زمین کے مانند ہے جاہل شخص جو کبھی فصل نہیں دے سکتی، یعنی مردہ زمین، مردہ لکڑی، مردہ پیڑ اور پتھر، یہ مردے کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ تو جہالت بھی ایک مرض ہے۔ تو عظم بلائی یعنی اے خدا میرے گناہ بڑھ چکے ہیں، عظم بلائی یعنی اے خدا میں تیرے قرب سے دور ہو چکا ہوں، عظم بلائی یعنی اے خدا میری جہالت حد سے زیادہ ہو چکی ہے، یہ شاید اس کے معنی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرض جو انسان کو لاحق ہوتا ہے اور شخص دعا کرنے والا اس کو ظاہر کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ افرط بی سوء حالی، افرط بی سوء حالی کا ترجمہ یہ ہے کہ میری بدحالی حد سے بڑھ چکی ہے۔ افراط یعنی مقرر شدہ حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے تجاوز کر جانا، بمقابل تفریط ہے کہ تفریط مقرر شدہ حد سے پیچھے رہ جانا، اس کو تفریط کہتے ہیں کہ ایک مقرر شدہ حد ہو، انسان اگر اس سے پیچھے رہ جائے تو وہ تفریط ہے، اگر آگے نکل جائے تو وہ افراط ہے۔ تو یہاں پر لفظ افراط کا آیا ہے، افرط ابھی سوء حالی، اور سوء حال سے مراد یعنی بد خلقی ہے، بد اخلاق، جو انسان کے اندر بد خلقی پیدا ہو جاتی ہے، یہ سوء حال ہے۔ اس سوء حال نے مجھے تیری مقرر شدہ حدود سے آگے بڑھا دیا ہے۔ مقرر شدہ حدود یعنی وہ واجبات الہی ہیں اور محرمات ہیں کہ انسان اگر واجبات کا خیال نہ کرے اور محرمات سے نہ رکے تو یہ افراط ہے۔ اور یہ کس خاطر ہوتی ہیں؟ یہ انسان کے اندر سوء حال، بد خلقی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ خلق اتنی تو ضروری چیز ہے، اچھا اخلاق ہونا انسان کے اندر، کہ ایک دن پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ ما الدین، دین کیا چیز ہے؟ تو جواب میں فرمایا الدین کلہ الخلق، دین پورے کا پورا حسن اخلاق کا نام ہے، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ یہ 3 مرتبہ تکرار ہوا سوال، تینوں مرتبہ پیغمبر اعظم نے جو جواب دیا وہ یہ کہ الدین کلہ الخلق، دین پورے کا پورا اخلاق کا نام ہے۔ تو بد اخلاقی انسان کو خداوند قدوس سے کی ابدیت سے نکال کر شیطان کے ابدیت میں لاتی ہے، بد خلقی۔ تو یہ اعتراف کرتا ہے کہ خدایا مجھے مرض جو لاحق ہے وہ بد خلقی کا مرض لاحق ہو چکا ہے، میں اخلاق سوء کا مالک ہو چکا ہوں، اور اس اخلاق سوء کی وجہ سے میں شیطان کی طرف جا چکا ہوں، اور تیری بارگاہ سے کأنہ دور ہو چکا ہوں، تیرے قرب سے دور ہو چکا ہوں۔ تو یہ شے ہے جس کی وجہ سے انسان سوء
خلق کی وجہ سے درک جہنم میں ہو سکتا ہے، اور یہ عظیم مرض ہے جو انسان کو لاحق ہوتا ہے۔ اس کے عوامل اخلاق کے اور سوء اخلاق کے، خلق جو ہے وہ دونوں پر شامل آتا ہے، سوء خلق پر بھی، حسن خلق پر بھی، یعنی اخلاق ایک مرتبہ اخلاق سوء ہوتا ہے اور ایک مرتبہ اخلاق حسنہ ہوتا ہے۔ اس کے جو عوامل ہیں، شاید ایک عادت، پہلا عامل کہ جس عادت کو تم لوگ اپنے اندر پالو گے وہی تمہارا اخلاق بن جائے گی۔ پھر وہ عادت اگر اچھی ہو تو اخلاق حسنہ میں آ جائے گا، اگر وہ عادت بری ہو تو وہ اخلاق سوء میں آ جائے گی۔ تو عادت، اس کے بعد وراثت، کچھ نیکیاں اور بدیاں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں وراثت میں ملتی ہیں، یعنی آباء و اجداد میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ بھی اولاد کے اندر پائی جائیں گی، وراثت میں آ جائیں گی، اور جو ان کے اندر بدیاں ہیں وہ بدیاں بھی آہستہ آہستہ اولاد کی طرف سرایت کرنے لگے گی۔ تو دیکھے انسان یہ کہ وہ جو میراث میں چیزیں ملی ہیں وہ کس طرح کی ہیں، اگر اچھی ہیں تو اسے اپنا لے، اگر بری ہیں تو آہستہ آہستہ اسے نکالنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر سے انہیں نکالے۔ پھر تیسرا عامل جس کی وجہ سے انسان کے پاس اخلاق حسنہ یا اخلاق سوء آتا ہے وہ معاشرت ہے، عادت، وراثت، معاشرت، کہ کتنی ہی چیزیں انسان معاشرے سے سیکھتا ہے، ماحول سے، کہ ماحول میں اگر بگاڑ ہو زیادہ تر تو انسان بدی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے، اور اگر ماحول اچھا مہیا ہو جائے، بہتر ماحول مہیا ہو جائے تو لا محالہ انسان کی عادتیں بھی اچھی ہونے لگتی ہیں۔ مثلا دیکھیے کہ اگر مدرسے میں ہم ہیں تو لا محالہ ٹائم پہ نماز پڑھنے پہ مجبور ہیں کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے، اور اچھی عادات اپنانے میں مجبور ہیں کیونکہ ماحول بنا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم باہر زندگی کریں تو شاید وقت پہ نماز نہ پڑھیں اور وقت کا صحیح خیال نہ کریں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ماحول بھی انسان کے سدھار اور بگاڑ میں دخالت رکھتا ہے، کہ انسان کے پاس اچھا ماحول مہیا ہوگا تو سدھار آئے گا، اگر برا ماحول مہیا ہوگا تو بگاڑ آئے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ ہے کہ ماحول کوئی چیز نہیں ہے، ہم لوگ ہیں جو ماحول کو درست بھی کرتے ہیں اور بگاڑ بھی لاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ماحول کو اچھے خلق اور اچھے اخلاقیات، اچھی عادات سے اسے پر کریں، تاکہ آنے والا شخص اگر کوئی ہمارے ماحول میں آئے تو وہ اچھی عادتیں اپنا لے اور انسان بہتر بن جائے۔ تو لا عقل اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو حد اقل مدرسے کا جو ماحول ہے اسے اچھا کرنے کی کوشش کریں اور اچھا رکھیں، صاف ستھرا رکھیں، تاکہ اور آنے والا نیا شاگرد جو ہو وہ مزین ہو جائے اچھے اعمال سے۔ یہ دو مرض ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں، پھر آگے سے وہ امراض ہیں جس کو پیش کرتا ہے شخص دعا کرنے والا، انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین۔